بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی نیکسٹ ٹیوٹوریل. اب ہم پچھلے ٹیوٹوریل میں ہم نے کچھ سی ان سی آؤٹ آئیڈینٹیفائر اور ویریبل کے بارے میں پڑھا تھا. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں سنی تو پلیز اس کو ایک دفعہ سن لیجئے گا. اس میں ہم نے کیا سی ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ سی ان کس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ یوزر سے ہم ان پٹ لے سکیں. اس کے بعد ہم نے اگر نیکسٹ دیکھا تھا سی آؤٹ. سی آؤٹ ہم استعمال کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ان پٹ سی آؤٹ ویلیو کو ڈسپلے کروانے کے لیے. اور اس کے بعد ہم نے ویریبل کا دیکھا تھا کہ ویریبل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ جو بھی ہم اس کو ویلیو دیں وہ اس میں ویریبل میں جا کے سیو ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ہم اس پہ کچھ فنکشن پرفارم کر رہے تھے. ہم نے جس طرح وہ ایڈیشن سبٹریکشن ڈویژن وغیرہ کی تھی. وہ تھا یہاں تک بیسک تھوڑا سی ان اور سی آؤٹ کے بارے میں. اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں کہ آج کا ہمارا کیا ہے. آج ہم دیکھیں کنٹرول سٹرکچر. کنٹرول سٹرکچر میں جس طرح میں نے آپ کو پچھلے ٹیوٹوریل میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس وہ جو اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں ان کو ہم کنٹرول بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سیکوینس وائز ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس سلیکشن ہوتا ہے. اب سیکوینس وائز میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا کوئی بھی پروگرام جو ہے وہ ہمارا شروع سے لے کے اینڈ تک ریڈ ہوتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ سیکوینس وائز ہے. جس طرح ہم اگر دیکھیں کہ اگر ہم نے کوئی کیلکولیٹ نمبر کرنا ہوتا تو پھر وہ کیا کرتا کہ ہمیں سب سے پہلے ایک ان پٹ اے دینی پڑتی, ایک دوسری بی دینی پڑی, پھر ان کو کیا کرتا وہ ان کو ایڈ اپ کرتا. تو اس سے کیا ہوگا ہمارا اس نے ایک سٹیپ وائز جس طرح اسٹیٹمنٹ ہم نے لکھی ہوئی ہیں وہ اس کو اس طرح ایگزیکیوٹ کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دوسری ٹائپ کا ہے وہ کیا چیز ہے. وہ اس میں ہمارے پاس سلیکشن آ جاتا ہے. سلیکشن سٹرکچر یہ سلیکٹ اے اسٹیٹمنٹ اور سیٹ آف اسٹیٹمنٹ ٹو ایگزیکیوٹ آن دا بیسس آف کنڈیشن. اگر ہم نے کنڈیشن کی بیس پہ ہم نے اگر کوئی اپنی اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کروانا ہے تو اس کو ہم سلیکشن میں بولتے ہیں. اب سلیکشن میں ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کی ٹائپس ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ایف, اس کے بعد نیکسٹ ہے ایلس, اس کے بعد نیکسٹ ہے ایلس اف, سوئچ اور نیسٹڈ اف وغیرہ. یہ ہمارے پاس سلیکشن ہے. اس سے ہم اپنی مرضی سے جو بھی ہماری کنڈیشن کی بیس پہ ہم اپنی اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اف. اف کا مطلب کیا ہے کہ اگر اف میں جو بھی ہم کنڈیشن دیں گے وہ اگر صحیح ہوگی تب وہ اس کی باڈی ایگزیکیوٹ ہوگی. اب اف میں آپ پھر دیکھیں کہ اف کیا ہے کہ اف ہمارے پاس سمپل اسٹرکچر ہے. یہ ایک لمیٹڈ یوز ہے. ٹھیک ہے. اس میں اگر ہمارے پاس کیا ہے کہ اسٹیٹمنٹ اور سیٹ آف اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹڈ اس وقت ہوں گی جب ہماری کنڈیشن ٹرو ہوگی. جب ہماری کنڈیشن ٹرو ہوگی تب ہماری وہ اسٹیٹمنٹ جب ہماری کنڈیشن ٹرو ہوگی تب اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ ایگزیکیوٹ ہوگی. لیکن اگر کنڈیشن فالس ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا ایک پروگرام بناتے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اگر ہم جو نمبر اس میں دے رہے ہیں وہ 40 سے زیادہ ہوں گے تو پھر وہ ہمیں میسج ڈسپلے کروائے کہ آپ پاس ہو, نہیں تو وہ ہمیں. پھر ہم نیکسٹ چلتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا سینٹیکس کیسے ہے. سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ اف کی ورڈ لکھنا ہے. اف یہ ہمارے پاس ریزرو ورڈ ہے, ہم اس کو ویریبل کے طور پہ یوز نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہم نے ادھر کنڈیشن اس کی بتانی ہے کہ کنڈیشن کیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اس میں یہ ہمارے پاس بریکٹس کرلی بریکٹس ہیں. اس کرلی بریکٹس کے اندر ہم نے وہ تمام اسٹیٹمنٹ اپنی لکھنی ہے جو ہم ایگزیکیوٹ کروانا چاہ رہے ہیں. اب ہمارے پاس وہ تھا کہ ہم نے اس میں دیکھنا تھا کہ ہم اس میں ایک اسٹیٹمنٹ ہم نے پرنٹ کروانی ہے کہ اگر ہم نمبر وہ 40 سے زیادہ ہوں تو وہ ہمیں میسج پرنٹ کروا دے سی آؤٹ یو آر پاسڈ. ٹھیک ہے. تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے, ہم انٹ مین میں جائیں گے, وہاں پہ کیا کریں گے ایک مارکس نام کا ویریبل بنا لیں گے. اس کے بعد ہم کیا کریں گے, ہم ان پٹ مارکس میں لیں گے. اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے, ہم کنڈیشن لگائیں گے اف مارکس گریٹر دین اور اکول ٹو 0 کہ اگر مارکس ہمارے 40 سے زیادہ ہیں یا اس کے برابر ہیں تو پھر ہمیں کیا میسج ڈسپلے کرا دے کہ سی آؤٹ یو آر پاسڈ. اب ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے ڈیف سی پلس پلس میں. آئی ہوپ کہ آپ نے ڈیف سی پلس پلس انسٹال کر لیا ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک مارکس نام کا ویریبل بنانا ہے. اس کے بعد ہم ایک میسج اس کو ڈسپلے کراتے ہیں کہ سی آؤٹ انٹر یور مارکس. اب اس سے کیا ہوگا, اب دیکھیں اس میں آگے سی ان مارکس. ٹھیک ہو گیا. اب اس سے مارکس میں ہم نے ان پٹ دے دی. اب ہم نے کنڈیشن کیا لگانی ہے, اف مارکس گریٹر دین اور اکول ٹو 0
इक्वल टू 40 हो तो फिर हमें क्या मैसेज डिस्प्ले कराए, सी आउट यू आर पास। ये अब हमें ये मैसेज उसने डिस्प्ले करवाना है। अब हम प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं और अपने आउटपुट देखते हैं क्या। अब वो हमसे मार्क्स मांग रहा है। अब उसको मैं अगर 23 देता हूँ तो अभी उसने कुछ भी नहीं किया। अब हम देखते हैं कि हम अगर उसमें कोई ट्रू वैल्यू ऐड करते हैं तो फिर क्या करते हैं। हम उसको 50 दिया तो उसने हमें क्या किया कि हमें उसने वो मैसेज प्रिंट करवा दिया कि यू आर पास। ये एक था कि हम ये तो एक और हो गया। अब हम सिंपल एक और देखते हैं कि हमने 2 नंबर लेने हैं, उनमें देखना है कि कौन सा बड़ा है। अब हम देखेंगे इफ एक इंटीजर नंबर 1 ले लिया और एक इंटीजर नंबर 2 ले लिया। अब इसमें हम करवाते हैं कि सी आउट एंटर नंबर 1, उसमें कह रहे करें सी इन N1। अब सी आउट इसमें हम करेंगे कि एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 2। अब सी इन करवा देंगे नंबर 2। अब इसमें हम कंडीशन लगाएंगे इफ N1 इज ग्रेटर देन N2, तो फिर क्या करें, हमें मैसेज डिस्प्ले कर दे सी आउट के नंबर 1 इज लार्जर। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, ये तो हमारे पास सिंपल था। अब अगर ये देखें, अब इसमें क्या है, हम नंबर 1 दे देते हैं 5 और दूसरा दे देते हैं 2, तो नंबर 1 इज लार्जर, नंबर 1 इज लार्जर। अब हम एक और इफ लगाते हैं, इफ N1 इज स्मॉलर देन N2, तो फिर क्या मैसेज डिस्प्ले कराए, सी आउट नंबर 2 इज लार्जर, नंबर 2 इज लार्जर। अब हम इसमें एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब हम उसको पहले एक 9 दे दिया और एक हमने उसको 11 दिया, तो अब नंबर 2 इज लार्जर है। अब हम दोबारा फिर एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसमें 3 दिया और एक दिया, तो उसने नंबर 1 इज लार्जर। ये था हमारा सिंपल इफ के बारे में। अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे एल्स के बारे में। आप तब तक के लिए एफ के बारे में कुछ छोटे प्रोग्राम बना लें ताकि आपको इफ के बारे में कुछ आपका कंसेप्ट ज़हन में आ जाएगा। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अपने एल्स के बारे में पढ़ेंगे और मल्टीपल इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।